میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ زیادہ دنوں تک کسی نعمت کی ناقدری ہونے نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر و احسان ہے جس کی انگنت اور اتھاہ نعمتیں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں، جس سے ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کا ادراک ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے تو دیکھ نہیں پاتے، لیکن زندگی کا ایک طویل حصہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں دو بڑی اہم باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے،
تو پیدا فرمانے کے بعد اس دنیا کی زندگی کو ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کی زندگی کی کھیتی اللہ نے قرار دیا کہ جو بھی ہم اس میں محنت کریں گے، نیکیاں کریں گے، اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم کچھ گناہ کریں گے تو اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں ہمیں اور آپ کو دے گا۔ گناہوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں جو ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے جاننے، سمجھنے اور سیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ گناہ تو دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ دنیا میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، چھوڑ دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے۔ اور کچھ ایسی سزائیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں دے دیتا ہے اپنے بندے کو، چاہے بیماری کی شکل میں، چاہے کسی آفت اور مصیبت کی شکل میں، چاہے تنگ دستی کی شکل میں، یا کسی بھی اعتبار سے بندے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے، اور اس کے عوض جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری قسم ان گناہوں کی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سزا پر ہماری اور آپ کی گرفت فرمائے گا۔ کچھ ایسی سزائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو پکڑ لیتا ہے، اس کے بڑھتے ہوئے قدم جو گناہوں کی طرف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، سزا اور عذاب اس کی زندگی میں لا کر کے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے یا سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جب گنہگار بندے کو سزا دیتا ہے تو اس کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا کبھی نہیں دیتا، بلکہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے اسی کے بقدر اس کو سزا ملتی ہے، اس سے بڑھ کر کے اس کو سزا نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ انصاف ہے۔ لیکن اگر وہی رب العالمین، اگر وہی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اس پر سزا ہی نہ دے، اسے معاف کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندے کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ بے شمار مرتبہ جو ہے اپنے بندوں سے یہ فضل کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ جو نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بقدر نیکیاں دیتا، کبھی کبھی بڑھا کر کبھی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور کبھی تو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بات بیان فرمائی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے میرے بندوں میں تمہارے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتا ہوں، میں تمہارے اوپر کبھی زیادتی نہیں کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کہہ دیا، حدیث قدسی بھی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم لوگ آپس میں ظلم نہ کیا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو۔ اس ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتا۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں شرک کرتا ہے، توحید کے خلاف بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے، اور اس کے اس عمل کی بنیاد پر جبکہ اللہ نے سزا بھی سنا دی ہے،
کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو گے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو اللہ اس جرم پر پکڑ لے اور ہمیشگی والے عذاب میں اس کو مبتلا کر دے تو یہ اللہ کا انصاف ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بتایا تھا ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا، ورنہ میں تمہیں بہت سخت عذاب دینے والا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ایک بندے کے لیے سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے ہمیں دور رکھے۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے ہی ہم کو دور رکھے، گناہ میں ملوث ہی نہ ہو۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر گناہ کر لیا، خطا ہو گئی، جرائم کا مرتکب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا احساس دل کے اندر باقی رکھے، آدمی اس غلط کو غلط تصور کرے کہ میں نے غلط کیا ہے اور مجھے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے کہ اس کے دل سے احساس ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، احساس کا ختم ہو جانا، احساس کا مر جانا، ضمیر کا مردہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سب سے بھیانک سزا ہے۔ اس سے خطرناک اور اس سے بھیانک کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب یہ سزا انسان کی زندگی میں شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے سارے گناہ بالکل آسان ہو جاتے ہیں کہ میں جب سب کر رہا ہوں تو ایک کام یہ بھی میں کر لوں گا، میرے لیے کیا بڑی بات ہے۔ سارے جب گناہ میں کر رہا ہوں، سارے جرائم مجھ سے ہو رہے ہیں، تو اگر ایک یہ گناہ میں نے کر لیا، مجھ سے کیا بڑی غلطی ہو گئی، سب تو میں کر رہا ہوں، کیا بچا ہے مجھ سے؟ میرے بھائیوں، یہ گناہ کا وہ اسٹیپ ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیتا ہے تو پھر دنیا میں اس کے لیے صحیح اور غلط کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی ایسی مصیبت ہماری زندگی میں لے کر کے آئے جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہوں، جو ہم اور آپ محسوس کر رہے ہوں، تو ہمیں آگاہ ہو جانا چاہیے، ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی موقع ہے تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹی سزائیں دے کر کے آگاہ کر دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹی سزائیں دے کر کے متنبہ کر دینا چاہتا ہے کہ تم اپنے قول اور اپنے عمل کے اوپر کنٹرول رکھو، تم اپنے زندگی کے اوپر کنٹرول رکھو، تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا حساب کرو، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہارا محاسبہ کرے، تمہارا حساب کرے۔ زندگی کے اندر ایک بہترین اصول اللہ نے دیا ہے لوگا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے میرے بندو، ہم تمہیں بڑے عذاب کے پہلے ہم چھوٹا عذاب دیتے ہیں، چھوٹے عذاب میں ہم تم کو مبتلا کر دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم گناہ سے توبہ کر لو، گناہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، لعلہم یرجعون، تاکہ رجوع الی اللہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو میرے خطبے کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کو زندگی میں کسی نہ کسی اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہم اسے یہ نہیں سمجھتے اور یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہو جو اللہ تعالیٰ آج مجھے دنیا میں دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پکڑ ہو جو آج میری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کہیں نہیں آ گئی۔ یہ ہم اور آپ کو محاسبہ کرنا پڑے گا، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی زیادہ بدبختی کی بات ہوگی
انتہائی بدبختی کی بات، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے نہ کہتے ہوں کہ آنا ہے اللہ کا عذاب آ جائے دیکھ لیں گے، ہم اپنی زبان سے تو نہیں کہتے اور اللہ تعالیٰ بچائے اس جرم سے، لیکن زبان حال سے میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں مصیبتوں کو اسباب سے ہم جوڑ دیتے ہیں۔ اس کو ہم یہ نہیں سوچتے کہ کسی جرم کی سزا تو نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں قوم ہود کا واقعہ دیکھ لو، قوم ہود کا واقعہ اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا، بادل برسنے والے تھے، بادلوں کی شکل میں عذاب اللہ نے بھیجا تھا۔ وہ کالے بادل جب ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگے، انہوں نے دیکھا تو اس عذاب کو اپنے لیے رحمت سمجھ لیا۔ آج اگر کوئی مصیبت آتی ہے، ابھی ہنگامہ چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ گوشت نہیں کھانا، بیماری آ گئی ہے، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیا ہوگا۔ اس لیے بیماری آ گئی کیونکہ یہ سب جانور کھلے گھوم رہے ہیں نا، کچھ بھی کھا لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کے جسم میں بیماری لگ آئی ہو، نکل آئی ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں سوچنا ہے، سوچنا یہ ہے کہ یہی جانور آج سے پہلے بھی استعمال ہوتے تھے، بیماریاں کیوں نہیں آئی؟ اور آج اگر یہ بیماری آ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو زندگی میں ہم مزے لے لے کر کے اللہ کی نعمتیں کھا کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، ابھی ایک چیز پر اللہ نے پابندی لگائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آگے اور چیزوں میں بیماریوں کی شکل میں مصیبت آ جائے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں، چاہ کر بھی وہ نعمت استعمال نہ کر سکیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، اللہ کے گھر سے دور رہتے ہو، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، نمازوں میں تمہارا دل نہیں لگتا، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، حرام خوری کرتے ہو، جھوٹ اور مکاری تمہاری زندگی میں ہے، تو لو اب آج کے بعد یہ نعمتیں تم نہیں کھا سکو گے، محروم کر دیا جاؤ گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں الارم دے رہا ہے، اللہ ہمیں الرٹ کر رہا ہے اور ہم اور آپ اسے کسی اور سبب سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے، یہ بیماری کیوں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں اس کو ہم کہیں نہ کہیں یہ جوڑیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی مصیبت تو نہیں بھیجی، کہیں کوئی پریشانی تو اب نہیں آ رہی ہماری زندگیوں کے اندر۔ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنی فکر کر لو اور اپنے ان اعمال سے رجوع ہو جاؤ جو کالے اعمال نے ہماری زندگی کے اندر اندھیرے پھیلا دیے ہیں، ظلمت آ گئی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، نیکیوں کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف برائیاں ہیں ہماری زندگی میں۔ میرے بھائیوں محاسبے کی ضرورت ہے، سخت محاسبے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قوم ہود کے اوپر جب عذاب آیا، انہوں نے اپنے اوپر عذاب کے بادلوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا، جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب انہوں نے دیکھا تو کیا کہا ارے یہ تو رحمت کے بارش برسانے والے بادل ہیں، یہ گھر کر کے آ رہے ہیں، جم کر کے برسیں گے۔ میرے بھائیوں یہ ان کی بدگمانی تھی کہ اللہ کے عذاب کو انہوں نے اپنے لیے رحمت سمجھ لیا تھا۔ آج یہی معاملہ ہے کہ بہت سارے ایسے عذاب ہماری زندگیوں کے اندر ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، لیکن اسے سمجھ رہے ہیں بہت بڑی نعمت ملی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جو سزائیں ہمیں دیتا ہے، جو عذاب ہمیں دیتا ہے، میرے بھائیوں اس کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے میری گفتگو کا، شکلیں کئی ایک ہیں، کچھ نظر آ رہی ہیں کچھ نہیں آ رہی ہیں۔ پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر بطور عذاب نافذ کیا کرتا ہے وہ ہے نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی پکڑ ہے کہ نعمتوں کی جب ہم ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں تو اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے ان نعمتوں کو۔ وہ نعمتوں کی ناقدری مال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ نعمتوں کی ناقدری زندگی کے کسی بھی آسائش اور آرام کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ وہ نعمتوں کی ناقدری اولاد، ماں باپ، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ہم جائیں اپنے پاسٹ میں، اپنے ماضی میں اور دیکھیں
کہ کون کون سی نعمتیں تھیں ہماری زندگی میں جس کی ناقدری ہم نے کی، آج اس کے چھن جانے پر افسوس ہو رہا ہے، آج اس کے چلے جانے پر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اپنے دل میں افسوس کر رہے ہیں، اے کاش وہ نعمتیں اللہ نے چھینی نہ ہوتی، اے کاش وہ نعمتیں موجود ہوتی۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، اور بھی چیزوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بہت زیادہ دیر تک ناقدری ہونے نہیں دے سکتا، اللہ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے نعمتوں کو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، نیند سے ہوشیار ہو جاؤ، یہ جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، سونے کا نہیں۔ یہ غفلت کی چادر جو پڑی ہوئی ہے، ہٹاؤ اس کو، اللہ کا پیغام سنو۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دینے والا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، میں ان نعمتوں کو تم سے چھین لوں گا، تم سے لے لوں گا۔ میرے بھائیو، آج بہت ساری نعمتوں کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، بہت ساری نعمتیں۔ ایک اہم بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی بہت ساری ایسی نعمتیں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، وافر مقدار میں ہوتی ہیں، زیادہ مقدار میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نعمت، یہ چیز چلی گئی، کیا ہوا؟ دوسری لے آئیں گے، وہ چلی گئی، کیا ہوا؟ تیسری لے آئیں گے، وہ بھی چلی گئی، کیا ہوا؟ چوتھی نعمت۔ یعنی ان نعمتوں کی ایک لائن، لمبی فہرست ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں۔ کیا ہوا؟ چلی گئی تو کیا ہوا؟ دوسری چیز ملے گی نا، موجود ہے ابھی۔ میرے بھائیو، ایک کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، اس کو اپنے یہاں بنا کر کے اس کو اپنے یہاں بنانے کے بعد، اس کی مینوفیکچرنگ کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر اس کو لانچ کرتی ہے، تو کبھی کبھی جتنا اس نے میٹیریل لگایا ہوتا ہے اس سے زیادہ مقدار میں وہ چیز نکلتی ہے، کبھی کبھی اس سے کم مقدار میں، یا کبھی اس کے برابر نکلتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو علماء کی شکل میں نعمت دیا ہے، علماء کی شکل میں نعمت دیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر، یا بعض لبرل طبقے کی وجہ سے، دنیا کے بہت ساری دینی جو ہے تعلیمات کو چھوڑ کر کے دیگر علوم سے متاثر ہونے کی بنیاد پر علماء کی ناقدری کا ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ گیا ہے میرے بھائی، ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اس پر گفتگو کیا جائے، اس پہ کلام کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے، مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی نہیں بلکہ 100 طلبہ، 150 طلبہ داخل ہوتے ہیں، یا 1000 طلبہ بھی آپ مان لیں، ان میں سے 100 طلبہ فارغ ہو پاتے ہیں۔ یعنی بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں ہی اپنی تعلیم روک دیتے ہیں، انہیں واپس آنا پڑتا ہے۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے مدرسے میں، کہ وہ کس طریقے سے آزمائشوں کی بھٹی سے تپ کر کے آتے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر ان میں سے چند ایک بچتے ہیں جن کے اندر تھوڑی بہت صلاحیت ہوتی ہے، تھوڑی بہت ان کے اندر علمی لیاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ زیادہ دنوں تک کسی نعمت کی ناقدری ہونے نہیں دے سکتا۔ اگر ان نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اگر ان نعمتوں کی ناقدری کی جائے گی، علماء کے ساتھ کیسے ہمارے معاملات ہونے چاہیے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا، ہم ان کے ساتھ تعلقات اپنے خراب کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کی سزا ہے کہ علماء موجود ہیں، لیکن علماء سے استفادہ کیسے کیا جائے وہ سلیقہ اللہ نے چھین لیا۔ علماء سے استفادہ کب کیا جائے، کتنا کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ سلیقہ اللہ نے لے لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق چھین لی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی سزا ہے جو اللہ نے مسلط کیا۔ ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن موجود ہے، پڑھنے کی صلاحیت اللہ چھین لے، پڑھ نہ سکے۔ میرے بھائیوں، تلاوت کی توفیق اللہ چھین لے، تلاوت کر نہ سکے، یہ اللہ کی بہت بڑی مار ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ
یہ جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے ان نعمتوں پر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سزائیں دیتا ہے ان سزاؤں میں سے دوسری سزا یہ ہے میرے بھائیوں کہ بہت ساری نعمتیں دنیا کے اندر بڑی وافر مقدار میں ہمیں مل جاتی ہیں، بڑی وافر مقدار میں۔ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب یہ لوگ بھول جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان کے اوپر ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر دن بدن نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا میرے بھائیوں، جب ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی تھی، جب کوئی مصیبت آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توبہ کرتے تھے کہ اے اللہ یہ کہیں ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ تو نہیں، کہیں اے اللہ کسی ہمارے کوئی گناہ کا یہ نتیجہ تو نہیں ہے کہ عذاب کی شکل میں ہماری زندگی میں آ گیا، اے اللہ۔ اور نعمتیں جب ملتی تھیں تو ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ نے ہم کو ان لوگوں میں تو شامل نہیں کر لیا جن سے اللہ قیامت کے دن کہے گا تم نے جو دنیا کے اندر عمل کیا تھا، نیکی کیا تھا، دنیا میں تیرا بدلہ مل گیا ہے، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اب تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ ہمارے اسلاف تھے، اپنے عمل پر گہری نظر رکھنے والے، اپنے آپ پر کڑی نظر رکھنے والے تھے کہ دنیا میں نعمتیں بھی ملتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے تھے کہ اے اللہ کہیں ان لوگوں میں شامل تو نہیں کر لیا کہ دنیا ہی میں نعمتیں دے رہا ہے، آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے لیکن خرچ کرنے والا دل نہ دے، یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ ہمیں دولت تو دے لیکن دولت صحیح جگہ خرچ کرنا ہے یا غلط کہیں اور خرچ کرنا ہے، یہ فرق ہمیں نہ دے۔ اللہ ہمیں دولت تو دیا لیکن ہمیں کس کی مدد کرنا ہے، اللہ کے گھر میں کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا ہے، اس کا سلیقہ ہی نہ دے، یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیو، بہت بڑا عذاب ہے اللہ۔ سلف میں ایک بڑا واقعہ معروف و مشہور ہے کہ ایک صاحب کچھ لینے کے لیے یا اللہ نے ان کو کچھ دولت دی تھی، نوازا تھا، صدقات و خیرات کی نیت سے وہ آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں اگر صدر صاحب سے وعدہ کر لیا کہ ہم پیسہ فین کے لیے دیں گے تو کیا مجال کی کمیٹی والے ان سے وہ فین والی نیت بدلوا دیں کہ بھائی کسی اور جگہ میں آپ کا پیسہ استعمال ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، میں نے نیت وہی کر لی ہے تو وہی استعمال کرنا ہے، میں نے نیت اسی چیز کی کر لی ہے۔ اور ہمارے بعض بھائی کم علمی کی بنیاد پر نہیں میں نے پیسہ دیا تو صرف کلر ہونا چاہیے یا صرف کسی اور چیز کے لیے، یعنی یہ نیت ہے کہ جب تک یہ چیز استعمال میں رہے گی تب تک مجھے ثواب ملے گا اور یہ چیز ختم ہوگی تو میرا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ کی سوچ کو بہت چھوٹا کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہم مزید کی امید رکھیں، زیادہ کی امید رکھیں کہ اے اللہ جتنا بھی میں نے دیا ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اے اللہ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ بدلہ اور اس کی نیکی مجھے نصیب فرما، چاہے وہ چیز رہے یا ختم ہو جائے، باقی رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی نیکی مجھے تسلسل کے ساتھ نصیب فرما۔ کیا یہ دعا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سوچ ہم نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہماری اور آپ کی فکر نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائیوں لیکن فکر بدل چکی ہے۔ نہیں، اگر مسجد کی بنیاد میں پیسہ دیں گے تو مسجد جب تک قائم رہے گی ثواب ملے گا، مسجد گر گئی ثواب ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اتنی چھوٹی سوچ ہماری اور آپ کی نہیں ہونی چاہیے، ایک مومن کی تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا، وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رہنمائی فرمائی، کہا میرے بھائی آپ اپنا پیسہ دینا چاہتے ہو فلاں جگہ خرچ کر دو، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، کسی اور بندے کا بھلا بھی ہو جائے گا، کسی کا فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی اور زیادہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نیت کر لی ہے کہ اسی پہ خرچ کروں گا تو مجھے اسی میں دینا ہے، دوسری چیز میں نہیں دے سکتا۔ لکھا ہے اہل علم نے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جانتے ہو اسے چھوٹی نیکی میں مشغول کر دیتا ہے، بڑی نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، چھوٹی نیکی میں مشغول کر دیتا ہے۔
چھوٹی نیکی کر لیا اور بڑی نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑی محرومی ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے چلیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی تیسری شکل ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ نگاہ بصیرت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے چھین لے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ان کا دل نمازوں میں نہیں لگ رہا ہوگا۔ امام صاحب 3 سال پہلے میں بہت پابند تھا، مسجد میں آ کر کے بیٹھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا، نمازیں بھی پابندی سے ہوتی تھیں اور پڑھائی بھی بڑی توجہ سے کیا کرتا تھا، لیکن آج حال یہ ہے کہ دل پڑھائی میں لگتا ہی نہیں ہے، دل پڑھائی میں نہیں لگتا، عبادت میں نہیں لگتا، کسی بھی چیز میں نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مار ہے ہمارے اوپر، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ نگاہ بصیرت کو چھین لے گا ہم سے اور آپ سے، نگاہ بصیرت لے لے گا ہم سے اور آپ سے، چاہ کر بھی کوئی کام نہیں کر پاؤ گے، ارادہ کرو گے ارادے بدل دیے جائیں گے، توفیق کے لیے دعا کرو گے توفیق نہیں دی جائے گی جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے۔ آج یہ حال ہے، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے میرے بھائی، یا اللہ کی مار ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو کیا وجہ ہے؟ جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہر جمعہ میں ارادہ کرتے ہیں اگلی بار انشاءاللہ پہلے آئیں گے، آئندہ پہلے آئیں گے، آئندہ جمعہ پہلے آئیں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر جمعہ سے آنے سے پہلے ہی ہماری نیتیں بدل جاتی ہیں، ہمارے سامنے کوئی مشغولیت آ جاتی ہے، کوئی بڑا کام آ جاتا ہے کہ ہم مسجد میں آ نہیں سکتے اور ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کی مار ہے میرے بھائیو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، یہاں میرے چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ اپنا عمل خود نہ بدلو گے، جب تک آپ اپنی زندگی میں خود جھانک کر کے نہیں دیکھو گے، آپ کو خود اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات بتاتا چلوں میں کہ اگر ان گناہوں سے ہم دور نہیں ہوئے تو زہر معلوم ہے زہر کیسے اثر کرتا ہے؟ جیسے انسان کے جسم کے اندر جب زہر پھیل جائے، پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی باڈی دھیرے 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 کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس کے بعد آدمی ختم، زندگی ختم، نام و نشان بھی ختم۔ یہی حال ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں کا۔ آج گناہ کرو گے، کل کرو گے، پرسوں کرو گے، زندگی میں یہی رویہ ہو گیا گناہوں کے ساتھ، ہمیشہ گناہ ہی گناہ ہے، 24 گھنٹے میں 24 سے زیادہ گناہ۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ گناہ ہمارے دلوں کو کالا کر دیتے ہیں، اور یہ اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، پھر سمجھنے کی صلاحیت ختم، صحیح غلط کی صلاحیت ختم۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی بار سمجھایا گیا ہے، کتنی بار بتایا گیا ہے کہ میرے بھائی یہ کام کرو، وہ کام نہ کرو، لیکن آج توفیق نہیں ملتی، توفیق نہیں مل رہی۔ بعض لوگ تو یہ شکایت کرتے ہیں، نہیں بہت کوشش کیا چھوڑنے کی، نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، سگریٹ کے عادی ہو چکے ہیں، تمباکو کے عادی ہو چکے ہیں۔ سمجھایا جا رہا ہے، امام صاحب چیختے چیختے بیچارے گلا بیٹھ گیا، یہاں ممبر سے چلاتے چلاتے حلق سوکھ جا رہا ہے، لیکن نہیں، ہمارے کانوں میں تو جوں تک نہیں رہنے والی، ہم تو اپنے کام سے اپنے عمل سے باز آنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ٹھان لیا ہے کہ رہیں گے تو اس کے ساتھ ہی رہیں گے، جئیں گے تو اس کے ساتھ ہی جئیں گے، اور مریں گے تو اسی کے ساتھ ہم مریں گے، توبہ نہیں کرنے والے، ٹھان لیا ہمارے بھائیوں نے۔ میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ میرے دوستو اس بات کو بہت غور سے سننا، بہت غور سے سننا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک وحشت پیدا کر دی جائے، ایک وحشت پیدا کر دیا جائے۔ اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، سنت پڑھتے ہیں بے چینی رہتی ہے، تلاوت کرتے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، مسجدوں میں آنے کا دل ہی نہیں بولتا۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، اگر یہ حال ہے ہماری زندگی کے اندر، میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، ہم اور آپ اپنے اپنے دلوں کے بارے میں جانتے ہیں، اگر ہماری عبادت سے باہر ہمارا کوئی کام ہماری عبادت کے اندر خلل انداز ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی کام ہماری عبادت میں رکاوٹ بن رہا ہے، دنیا کا کوئی کام ہماری نمازوں کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے، ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ہمارے دل کے اندر وحشت پیدا کر دیا؟
نماز، اذان، ان سب کا نام نہیں لینا، نام لو تو عجیب بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو شکایت ہے، کتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ حالت ہے، اس لیے توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اسی میں عافیت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے میرے بھائیو ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں بہت دور کر دیتا ہے۔ جو نیکی کرنے والے، نیکی کی طرف رغبت دلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیشہ دنیا داری کی بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ دنیا کی بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ آخرت کے خلاف ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کی سزا ہے۔ اگر یہ ہو ہماری زندگیوں کے اندر، ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اے اللہ کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہوئی، مجھے تو نہیں معلوم، جو غلطی مجھے معلوم ہے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، اور جو نہیں معلوم اللہ تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ لیکن اللہ اتنی بڑی سزا نہ دے کہ میں تیری توفیق سے محروم ہو جاؤں، اللہ اتنی بڑی سزا نہ دے میں تیری عبادت سے محروم کر دیا جاؤں، اے اللہ اتنی بڑی سزا نہ دے کہ میرا دل تیری عبادت میں نہ لگے، میرا دل تیری عبادت سے بے چین ہو۔ اللہ تو اس سزا کو مجھ سے دور کر لے، مجھ سے ہٹا لے۔ بار بار رونا نہ آئے، رونے کے جیسا منہ بناؤ، ایسا چہرہ بناؤ جیسے رو رہے ہو اللہ کے سامنے۔ دل پگھلے گا، دل کے اندر اپنے گناہوں اور اللہ کی نعمتوں کا ادراک کرو، میرے گناہ کتنے زیادہ ہیں اور اللہ کی نعمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، پھر بھی ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو سوچو گے، غور کرو گے، اپنے عمل سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر اپنے گناہوں کے توبہ کے لیے ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نکل گیا، گر گیا، اور اس نیت سے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے، یاد رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی مغفرت فرما دے گا، ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر احساس اور بیداری پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توفیق نصیب فرما جو جمعہ میں آخری وقت میں آتے ہیں، اللہ ان کو اول وقت میں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں۔ ہر ہفتے آپ سوچتے ہیں آئندہ آئیں گے، نہیں ہو پاتا، آپ معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، کیا وجہ ہے اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔